अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फ़ातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सबको। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा वेलकम। एज़ आई टोल्ड यू कि आजकल में हम लोगों ने रमज़ान की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये महीना अपने साथ बहुत सी रहमतें बरकतें लेकर आता है। तो हम लोगों ने अपने घर को, दिलों को, अपने ज़हनों को आमादा किया है इस रमज़ान के लिए। उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। इस महीने का इंतज़ार आक़ाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अल्लाह का महीना है ये, और इस महीने के अंदर हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। सो इट्स अ बिग मंथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं बल्कि बच्चों के दिलों में मोहब्बत डालने के लिए इस महीने की और इसकी अहमियत बताने के लिए, जिस तरह से कोई ईद आती है, जिस तरह से कोई इवेंट आता है लोगों की ज़िंदगियों में, बर्थडेज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, कोई भूल जाए तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से रमज़ान का महीना, आपको याद होगा पिछले साल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट दिस टाइम जस्ट कि हम अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकें इस महीने की, इसकी सिग्निफिकेंस की, तो हमने तैयारी शुरू की है। और इस तैयारी की थोड़ी रिकॉर्डिंग्स भी करके तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं, मेरी बेटी, माय हस्बैंड और हमारे घर में मौजूद जितने भी लोग हैं, किस तरह से अपने घरों को, मुख्तलिफ वॉल्स को, मुख्तलिफ कोनों को सजाएंगे। और ये सजावट सिर्फ़ और सिर्फ दीवारों की हद तक महदूद नहीं होगी। ये सजावट ये सिंबल करेगी, सिंबलाइज करेगी कि हम अपने दिलों में कितनी मोहब्बत रखते हैं इस रमज़ान के महीने में, और किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगियों को, अपने घरों को तब्दील कर देना है, अपने दिलों को तब्दील कर देना है, और अपने बच्चों को सिग्निफिकेंस बतानी है कि ये महीना है कुरान का, ये महीना है अल्लाह का, ये महीना है सब्र का, ये महीना है कि जिसमें अल्लाह की रहमत, उसकी तरफ से हमें मग़फ़रत हासिल होती है, और फिर इवेंचुअली हम अपनी मेहनतें करके तो फिर हम निजात पाते हैं। सो दिस इज़ द जर्नी इंशाल्लाह। सो आज से तैयारियां मेरे घर में तो शुरू हो गई हैं। रमज़ान की जो प्रेपरेशंस होती हैं वो शुरू हो चुकी हुई हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी डेकोरेटिंग डिफरेंट वॉल्स ऑफ माई हाउस, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसका वीडियो तो हम कर रहे होंगे, मगर किसी दिन हो सकता है मैं आपको पूरे घर की ऐसे ही लाइव सेशन में सैर भी करवाऊँ। एंड वाई आर वी डूइंग दिस? इट इज़ कुछ लोग, अगेन वही वाली बात है, जैसे आपकी हम सोचते हैं नेगेटिविटी कई दफ़ा, तो लोग ये कह रहे होते हैं कि शायद ये कुछ शो ऑफ कर रहे हैं। नो, नीयत इसके पीछे ये है। कहते हैं ना कि अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। तो नीयत ये है कि जब पूरी दुनिया में क्रिसमस और ईस्टर और ये सब कुछ हो रहा होता है, तो किस तरह से पूरी दुनिया, इवन द वंस हु आर नॉट Christians, they are celebrating these events. So why can't we should be celebrating these events, और अपने बच्चों के अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए हम ये सब कुछ करना चाहते हैं। उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये महीना कितना ख़ास है। ये महीना ऐसा है जैसे एक वर्कशॉप है। वो तमाम चीज़ें जो हम सीखते हैं पूरा साल और सीखते आ रहे हैं, मुख्तलिफ अपने जो हमारे गुजरे हैं साल, तो इस महीने के अंदर वो रीइंफोर्समेंट होती है हमारे अखलाक की, हमारे वो तमाम तालीमात की जो हमें सिखाई जाती हैं, जो इस्लाम हमें देता है। सब्र करना है, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, नेगेटिविटीज़ में नाउमीदी नहीं करनी, किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना। और यही टॉपिक है हमारे आज के इस प्रोग्राम का, यानी जो आज ये सेशन है हमारा। हम इंशाल्लाह इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे जी? कंपैरिजन। हम अपनी ज़िंदगियों में जो कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ, मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ, वो कहते हैं ना, बचपन में आपने एक मिसाल सुनी होगी,
सुनी होगी, जो पंजाबी में मैंने तो सुनी है, तो मैं पंजाबी में आप लोगों के साथ शेयर करके उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी। और वो मिसाल कुछ इस तरह से है कि किसी दा मुँह लाल होए तो अपना चंडा मार के लाल नहीं करना चाहिए, राइट? So that means if someone's face is blushing, like red cheeks हैं किसी के, लाल खूबसूरत रंग है उसका, सफ़ेद है और वो उसकी वजह से उसके चेहरे पे लाली आ जाती है, तो अगर किसी का है तो वेल एंड गुड, अपना थप्पड़ मार मार के लाल नहीं करते, यानी अपनी ज़िंदगी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट कंपेयर सन विद द मून, राइट? मून इज़ मून एंड सन इज़ सन एंड दे हैव देयर ओन टाइम टू शाइन। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई चाँद जो है वो दिन में नहीं चमक सकता, उसका वक्त चमकने का रात है, सो फॉर दैट वी हैव टू वेट। और मून या और सन यानी जो सूरज होता है उसका वक्त होता है सुबह के वक्त, वो जगमगाता है, रोशनी देता है, उसका काम है विटामिन डी देना, उसका काम है रोशनी देना, धूप देना, वार्मथ देना। जबकि चाँद का काम ये होता है कि वो रात के अंधेरे में जुगनू की तरह रोशन कर दे पूरी कायनात को। सो हर किसी की अपनी खूबियाँ होती हैं। सो हम अपनी ज़िंदगी में बचपन से ये गो थ्रू करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं कि अक्सर माएँ बच्चों को कंपेयर कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। देखो तुम्हारी बहन तो बहुत पढ़ती है, तुम्हारा भाई कितना लायक है, देखो वो कितना अच्छा अपने रिज़ल्ट्स उसके आते हैं। और हम अपने बच्चों को जो है वो कंपेयर करते 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 उनको इतना कॉम्प्लेक्स्ड कर देते हैं, इस कदर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बच्चे कि हम उनको जो उनके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़, यानी जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं या जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उनको पसे पुश डाल देते हैं और उनको निकम्मा बना देते हैं बाय सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बाय कंपेयरिंग आवर चिल्ड्रन विद अदर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बेटी के ग्रेड्स जो हैं वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते या उर्दू में अच्छे नहीं आते, तो हम किसी दूसरे बच्चे, उसके कज़न या भाई के साथ कंपेयर करते हैं, बहन भाइयों के साथ कंपेयर, कज़न्स के साथ, कि देखो वो कितना हर वक्त पढ़ता रहता है। सो ये जो होता है हमारी ज़िंदगी में, हम ख़ुद अपने बच्चों को नाकामियों की तरफ धकेल देते हैं। कई दफ़ा मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि ज़िद कर कर के बच्चों के साथ कि नहीं, अगर एक भाई डॉक्टर है तो तुमने भी डॉक्टर बनना है, या अगर एक डॉक्टर है तो तुमने इंजीनियर बनना है। और अगर उस दूसरे बंदे का जो माँ बाप चाहते हैं कि वो कुछ बने और उसका अगर फ्लेयर उसमें नहीं है, तो हाँ, वो बच्चे जो हैं वो ज़बरदस्ती अपने माँ बाप की वजह से अपनी तालीम वो हासिल करना शुरू कर देते हैं जो उनके माँ बाप चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। और इस वजह से बच्चे वो अचीव नहीं कर पाते जिसमें उनका शौक़ होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं वो साइंस पढ़ें, मेडिकल में जाएं, डॉक्टर्स बनें, जबकि उनका जो फ्लेयर होता है या उनका जो इंटरेस्ट होता है या जो उनकी क्वालिटी और उनकी स्ट्रेंथ होती है वो आर्ट होता है। एंड ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो हम अक्सर अपने बच्चों के साथ इन कंपैरिजन करते हैं। फिर क्या होता है, एक वक्त आता है जब हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। मसलन अगर किसी का, और ये भी फिनोमेना इतना इसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर इतनी बुराई और इतनी नेगेटिविटी फैल रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। और वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अगर किसी एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ बाकी रहने वाले लोग जो हैं, हमसाया जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा खाता पीता है, तो बहुत सारी जो वाइफ्स होती हैं, मेरी अपनी खुद ऐसी फ्रेंड्स हैं जो अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं। दे मेक देयर लाइव्स मिजरेबल। गर्मियाँ आ रही हैं तो मियाँ की ज़िंदगी को इतना मुश्किल कर देंगी कि अगर मेरी दोस्त ने 10 जोड़े लिए हैं XYZ डिफरेंट ब्रांड से, तो आई हैव टू टेक दैट टू। एंड दे डोंट रियलाइज़ कि माजरत के साथ बहुत सारी ऐसी औरतें अपने हस्बैंड की ज़िंदगियों को इतना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फैमिली में 4-5 लोग बाहर मूव आउट हो गए हैं, बाहर
جا کے انہوں نے سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں, یا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی جو ہے وہ UK میں یا US میں یا کینیڈا میں یا ڈفرینٹ پارٹس آسٹریلیا میں گزاریں گے, تو بیوی جو ہے وہ اتنا عذاب کر دیتی ہے کئی دفعہ جان اپنے ہسبینڈ کی کہ میرے سارے جاننے والے باہر موو آؤٹ ہو رہے ہیں. دس از کمپیریزن کہ سب باہر جا رہے ہیں, ہم کیوں اپنے بچوں کو لے کر نہیں جا رہے, جس کی وجہ سے PR پریشر اور یہ پریشرز لے کے مرد جو ہیں, میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں حلال کماتے کماتے حرام چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا کمپیریزن. کہ اگر کسی نے بڑی گاڑی لینی شروع کر دی ہے, بڑی گاڑی لی ہے, تو ہمیں بھی بڑی گاڑی لینی ہے. رشوت از دا ورڈ, رشوت میرے ذہن میں اس وقت بالکل نہیں آ رہا تھا, کہ مجبور کر دیتی ہیں بیویاں کہ اگر آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے پیسے کمانے کی کہ ہم آسانی سے زندگی گزاریں, بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ جو حلال کا لقمہ ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کر کے کمائی کرنے. ایک مثال میں دے رہی ہوں کہ اگر میں ایک بزنس کر رہی ہوں, ہم لوگوں نے اپنے بزنس کا ایک اصول یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہمارا پروڈکٹ کسی نے خریدا ہے, یہ بھی حلال اور حرام میں میں سمجھتی ہوں آتا ہے, اور وہ اس پروڈکٹ سے راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, تو ہم ان کو کبھی بھی زبردستی نہیں کرتے کہ آپ نے کیونکہ ہمارا پروڈکٹ خرید لیا ہے تو اب یہ پروڈکٹ آپ نے استعمال کرنا ہے. If they have any issues, if they are not comfortable, our policy is that we will exchange the product. اگر ہم کسی کو ناخوش کر کے اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور وہ پروڈکٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, تو آپ یقین کیجئے وہ بھی حرام ہے. بٹ اگین اس میں بھی ایک کچھ اصول ہوتے ہیں جو پالیسی ہم لوگوں نے بنائی ہے وہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پروڈکٹ یوزڈ نہ ہو. اگر آپ نے پروڈکٹ, خیر میں اپنی بزنس کی یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے یہ بات نہیں کری, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ کتنا ضروری ہے. پھر جو کمائی آپ کر رہے ہیں, جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا آپ سے راضی ہونا کس قدر ضروری ہے, ان کو وقت کے اوپر سیلریز دینا کتنا ضروری ہے, ان کو ان کا جو بھی آپ کی آپس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ دینا کس قدر ضروری ہے. یہ حلال ویز آف ارننگز ہیں کہ آپ ان کو ان کا حق دیں, اور نہ صرف ان کا حق دیں بلکہ ان کو وقت پہ ان کا حق دیں. سو کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ رشوت لینے کے اوپر کہ ہمارا لائف سٹائل اچھا ہو جائے, ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے کمائی کرتے ہیں, یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم ایک کمپیریزن میں آ جاتے ہیں. اچھا, اب کمپیریزن بھی دو قسم کے ہیں اگر ہم دیکھیں تو. ایک ہوتا ہے جو زمینی حقائق کے اوپر کمپیریزن ہوتا ہے. فار ایگزامپل زمینی حقائق کے اوپر, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ بیوی کمپیئر کر رہی ہوتی ہے, ایون ہسبینڈس کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور چلیں کیونکہ عورتیں کہیں گی کہ ہر وقت میں پرو مین بات کر رہی ہوتی ہوں, تو چلیں ہم ادر سائڈ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک بیوی ہے جو اپنی زندگی کو باحجاب اور حیا کے دائرے میں رہ کے گزارنا چاہتی ہے. بٹ آج ہمارے زمانے کے اندر ایسا ماحول ہے کہ ہسبینڈز شادی کے بعد کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس, وائی ڈو یو لک سو ماڈسٹ, I want you to wear modern clothes, I want you to wear western clothes, I want you to be outgoing. مجھے دقیانوسی عورت نہیں چاہیے ایز اے وائف ان مائی لائف, اور میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے اسٹائلش طریقے سے میرے فرینڈز میں, میری فیملی میں اٹھو بیٹھو, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اگر تم دوپٹہ نہیں لے رہی, اینڈ آل دیٹ اسٹف. یہ بھی ایک کمپیریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عورتیں جو ہیں وہ PR پریشر میں آ کے وہ جو اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزار رہی ہوتی ہیں, یا اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق, مگر مرد کمپیریزن ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ نو, آئی وانٹ یو ٹو ویئر دس اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ویئر ماڈرن کلوتھز, اور آئی وانٹ یو ٹو ویئر ویسٹرن کلوتھز. اب ہم باہر جا رہے ہیں, ہم گھومے پھریں گے, تم یہ چادریں اور سروں پہ دوپٹے. سو یہ یہاں پر بھی کمپیریزن اکثر عورتیں گو تھرو کرتی ہیں, وچ از اے ویری I would say painful process. بہت ساری ایسی میری جاننے والی کلائنٹس ہیں, کسٹمرز ہیں جو آ کے مجھے یہ بات کرتی ہیں. ایکچولی دے ہیو ٹیئرز ان دیئر آئیز
سو دا تھنگ از دیٹ یہ کمپیریزن جو ہوتا ہے نا, چاہے وہ بچوں میں ہو, چاہے میاں اپنی بیوی کا کسی کے ساتھ کر رہا ہو, چاہے کوئی بیوی اپنی کسی دوست کے ساتھ اپنے ڈائمنڈس کا یا اپنے گھر کا کر رہی ہو, اٹ از اے ڈیزیز. یہ ایک اسپرچول ڈیزیز ہے جو ہماری زندگیوں کو اس قدر نگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. ایک کمپیریزن ہے جو آج کل ورچوئل کمپیریزن ہوتا ہے, ورچوئل ریالٹی, یعنی ایک ہوتی ہے جو لٹرلی زمینی حقائق ہوتے ہیں, اور ورچوئل ریالٹی کیا ہوتی ہے جس کی اصل بیسک حقیقت کوئی نہیں ہے. مثلاً فار ایگزامپل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بیسٹ فگر ایک خاتون دیکھتے ہیں, اینڈ گرلز لائک ویمن لائک اس they say, oh I want to be zero size, میں زیرو سائز ہونا چاہتی ہوں. اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ وہ زیرو سائز جو لڑکی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہونے میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس نے کیا کچھ گو تھرو کیا ہے, واٹ آر دا پینز دیٹ شی ہیز گون تھرو. وہ زیرو سائز ہونے میں اس نے کتنی سرجریز کرائی ہیں, اور وہ کروانے کے بعد اب شی از ناٹ لیونگ اے ہیلدی لائف, وہ ایک ہیلدی زندگی نہیں گزار رہی. مگر ہم کہتے ہیں جو دکھتا ہے اس کو دیکھ کے اس قدر اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہے اور ہماری لک جو ہے ویسی ہو جائے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ, کیونکہ میں نے زندگی میں یہ ساری جو حقائق ہے نا زندگی کے, یہ جو ہارش ریالٹیز ہیں, یہ گو تھرو کی ہیں. سو آئی لائک ٹو شیئر مائی ایکسپیرینسز ود یو. آپ جانتے ہیں کہ میرا میڈیا سے تعلق رہا ہوا ہے. میں نے میڈیا کے اندر لائک مور دین 18-20 ایئرس کام کیا. ابھی بھی آن اینڈ آف ہم تھوڑا بہت جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو دا تھنگ از دیٹ دیر واز دس ٹائم جب میں ٹیلی ویژن کے اوپر بہت کام کر رہی تھی. آئی یوز ٹو ایکٹ, آئی یوز ٹو ہوسٹ, آئی یوز ٹو ڈو ماڈلنگ ایز ویل. میں نے بہت سارے مختلف کمرشلس کیے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو کہ میری بھی وہ ایک جو ریٹ ریس ہوتی ہے نا, ایسی ریٹ ریس میں ہوا کرتی تھی میں, کہ بس میں یا کھیرے یا توریاں یا پانی بس پی رہی ہوتی تھی, اور بوائلڈ ایگز اینڈ آل دیٹ اسٹف. اینڈ دا جرنی کنٹینیوز, بٹ ناؤ آئی ڈو اٹ فار دا سیک آف مائی ہیلتھ, ایک لائف اسٹائل کے لیے کرتی ہوں. مگر اس زمانے میں آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو بی سائز زیرو, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لوز ویٹ, بیکاز میں اس وقت میڈیا میں کام کر رہی تھی اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات, جو میں آپ کو نصیبوں کی بات بتانا چاہ رہی ہوں, وہ کیا ہے انٹرسٹنگ بات, کہ میں لوز کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اچھا کام کروں. آئی وانٹ ٹو بی آل اوور اینڈ آل دیٹ اسٹف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو آل دا گڈ کمرشلز اینڈ آل دیٹ اسٹف, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے ان. یہ ریزن تھا اس وقت. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اتنا لوز جب میں نے کر لیا ویٹ, اور میں ایک زمانے میں سائز زیرو پہ آ گئی, اور وہ جب میں سائز زیرو پہ آئی, آپ یقین کریں کہ میری زندگی کے جتنے بہترین پروجیکٹس میں نے کیے وہ تب کیے وین آئی واز اے لٹل شبی, جب میں نے تھوڑا سا گین کیا ہوا تھا ویٹ. اور جب میں نے بالکل لوز کر لیا اینڈ آئی بیکیم سائز زیرو, یو وونٹ بلیو, مجھے کام ہی کوئی نہیں ملا اس پرٹیکولر ٹائم میں. وہ جو 6-8 مہینے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سائز زیرو آپ بہت زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے. سو وہ میں بھی کمپیئر کیا کرتی تھی کہ بھائی وہ دیکھو نا, وہ والی ایکٹریس اور وہ والی جو ٹاپ ماڈلز ہیں ان کا اتنا کم ویٹ ہے, آئی ہیو ٹو لوز ویٹ. اینڈ دس از دا ریزن, ونس آئی ول لوز ویٹ اونلی دین آئی ول گیٹ گڈ ورک. اور بعد میں نے اپنی زندگی کے لیٹر ایئرز میں بیٹھ کے جب کمپیریزن کیا, میں نے اپنی زندگی کا جو بہترین اور جو ٹاپ ناچ جو کام تھا وہ اس زمانے میں کیا جب میں بلکی تھی, جب میں نے تھوڑا گین کیا ہوا تھا ویٹ. سو دس از واٹ وی ڈو ٹو آور سیلوز. جو اللہ کی ذات نے ہمیں دینا ہوتا ہے وہ ہمیں دے کر رہتا ہے. یہ چوائسیز ہماری اپنی ہیں کہ ہم واٹ آر دا چوائسیز دیٹ وی میک. جو اللہ نے ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے, جو اللہ نے ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی ہے, جو اللہ کی ذات نے ہمارے نصیب میں جو بھی سرکمسٹانسز لکھے ہوئے ہیں وہ مل کر رہیں گے. جو ہمیں ملنا ہے, جو پیسہ, جو شہرت, جو کچھ ہے وہ ملنا ہے. اس میں ہمارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم
کتنی اچھی نیچر سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کو کن راستوں میں لگا رہے ہیں, ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اس کے راستے میں کتنا لگا رہے ہیں, ہم اس کے لیے کتنا اپنی ذات کو استعمال کر رہے ہیں. سو جو اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ ہمیں دے کر رہے گا. کمنگ بیک ٹو دا کمپیریزن ہماری آج کل ہم اپنے ٹیلی ویژن, اپنے فیس بک کے اوپر, اپنے انسٹاگرام کے اوپر, اپنی مختلف جو سوشل ہینڈلز ہیں, سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, ان کے اوپر جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں, آپ یقین کریں کہ میں اپنی ایک فرینڈ سے آئی یوز ٹو سے کہ او واو what an amazing life she has, look where she lives, look she has everything, دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے, اس کی زندگی میں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. کمپیریزن کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. میں خود بہت عرصے کے بعد پرسنلی اپنی اس فرینڈ کو جب ملی, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات دیکھیں آپ کو کس طرح سے دکھاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اتنا اوپر دیکھ کر, اتنا اوپر اور اتنا بیسٹ دیکھ کر ہم جن کو اتنا فینٹیسائز کرتے ہیں, اس فرینڈ نے مجھے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں, and I want to discuss something with you, and I didn't know what she is going to discuss, and she started discussing those things کہ جن کی وجہ سے وہ اس قدر دکھی تھی. فائنینشلی ایبسلیوٹلی اسٹرانگ, کام کے حوالے سے مطلب ایلیٹ آف دا ایلیٹسٹ جسے کہتے ہیں نا, کام کے چیز دنیاوی اگر آپ کوئی چیز دیکھیں ہر چیز اس کے پاس. پر جس دن میں اس کے پاس بیٹھی اور میں نے اس کی گفتگو سنی, I literally had tears in my eyes, and I was like کہ I used to think یہ جو ورچوئل ریالٹی ہے نا, کہ she would ہر بہترین ریسٹورانٹ میں وہ کھانا کھاتی تھی, ہر بہترین کپڑا وہ پہنتی تھی, اپیرنٹلی اس کا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ تھا, بچے اس کے, پیسہ دولت, ہر شہرت, one of the most famous people that I know in Pakistan. And when I met her, جب میں اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس کی گفتگو اور اس کی وہ تمام باتیں سنی, تو I was just asking questions to my own self کہ میں اس کو لک اپ کیا کرتی تھی, اور آج یہ مجھ سے اپنے دل کی جو بات کر رہی ہے اور جس طرح سے گفتگو کر رہی ہے. آف کورس آئی کانٹ ٹیک مائی فرینڈز نیم, یو ول بی امیزڈ کہ وہ جو گفتگو کر رہی ہے اتنی ناخوش ہے وہ اپنی زندگی میں. اینڈ دین آئی آسکڈ, میں نے کہا بٹ تمہاری سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے تو لگتا تھا یو آر آن ٹاپ آف دا ورلڈ, یو آر دی ہیپیسٹ وومن آن دس ارتھ, اور تمہاری آئی مین یو نو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. اینڈ دین دیٹس واٹ شی سیڈ کہ جو دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین آئی ریئلائز کہ ہم اپنی زندگیوں کو لوگوں کے فیس بک, انسٹاگرام اور ان تمام چیزوں پہ اور جو کچھ وہ لگا رہے ہوتے ہیں کر کے کتنا کمپیئر کرتے ہیں, اور در حقیقت اندر ان کے رشتے کس قدر کھوکھلے ہیں, ان کے رشتے کس قدر پین میں ہیں وہ. اینڈ وی کمپیئر, اور ان لوگوں کو دیکھ کے ہم اپنے گھروں میں لڑائیاں ڈال لیتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. سو دس کمپیریزن, لوگوں کے ساتھ کمپیریزن, اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن, بیوی کا اپنے ساتھ والی کسی دوست کے بیگز, شوز, سالیٹیئرز, کھانے پینے کی چیزیں, گروسریز, گھر میں رکھ رکھاؤ, ان تمام چیزوں کا کمپیریزن, لان کے جوڑوں کا کمپیریزن, یہ کر کر کے ہم اپنی زندگی کو اس قدر مشکل اور عذاب بنا لیتے ہیں, اس قدر اپنی زندگی کو سخت کر لیتے ہیں جس کا نقصان کسی کو نہیں ہوتا, ہمیں خود کو ہوتا ہے. ہمیں اپنی ذات میں سکون جب ملتا ہے, جب آپ اپنی ذات میں خود, ابھی تھوڑی دیر پہلے مائی ہسبینڈ واز آسکنگ می what is something that you want to change this Ramadan, کیا ایسا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا چینج کرنا ہے, کیا تبدیلی.
And I just told him one thing, that I just want to go inside. मैं बाहर का जर्नी करने की बजाय मैं अपने अंदर का जर्नी करना चाहती हूँ. I want to know myself. मैं क्या, और ये सवाल मैं अक्सर अपने आप से करती हूँ. जब मैं बिल्कुल अकेली हुआ करती थी, बिल्कुल अकेली थी, I used to ask this question to myself. What do I actually want? What do I need out of my life? Ask this question this Ramadan. इस ज़िंदगी में आपको खुशियाँ, लोगों को खुशियाँ देकर मिलती हैं. आपको ज़िंदगी में आसानियाँ, उसमें स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती. सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को आसान करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को आसान करें. कंपैरिजन करने की बजाय वो जो क्वालिटीज़ और वो जो अल्लाह की ज़ात ने हमारी ज़िंदगी में हमें अताएँ की हैं, उनको देखना शुरू कर दें. शुक्रगुजार बन जाएं. हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के सिर्फ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता है शुक्रगुजारी का, और अगर आप शुक्रगुजारी के रास्ते पे नहीं हैं तो कोई मिडल का रास्ता, पगडंडी नहीं है मिडल की. या शुक्र का रास्ता है या कुफर का रास्ता है. अगर आप शुक्रगुजारी में नहीं हैं तो आप बस फिर आप कुफर के रास्ते पे हैं. यू हैव टू मेक चॉइसेस. कंपैरिजन करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं. जो नज़र आता है वैसा होता नहीं है. हो सकता है किसी के अंदर ये क्वालिटी हो कि वो बैठ के बहुत अच्छी गुफ्तगू करे. हो सकता है आपके अंदर क्वालिटी ये हो कि आप सुन के अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की क्वालिटी रख सकते हैं. मैंने बहुत से बोलने वालों को, बहुत से स्पीकर्स को उनकी ज़िंदगी में ज़ीरो अमल करते हुए देखा है. हम मिंबरों पे बैठने वालों को देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं, उनको देखते हैं, और आप यकीन कीजिए बड़ा दुख होता है टाइम्स कि the ones who speak, they are not doing that in their lives. And the ones who are sitting on the floor and they are understanding and they are taking that knowledge, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं. कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बात आप किसी को जाके कहते हो कि मैंने आपसे ये सुना और मैंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया, और कई दफ़ा लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छा मेरी ये बात आप लोग आपकी ज़िंदगी को इस कदर तब्दील कर गई. सो कंपैरिजन अपनी ज़िंदगी में, ये जो एक रूहानी बीमारी है, इट्स अ स्पिरिचुअल डिजीज़, कंपैरिजन, इससे निकालें. अपने बच्चों को कॉम्प्लेक्स में मत डालें, अपने आप को कॉम्प्लेक्स में मत डालें. जो आपके पास, मुझे इतना लोगों ने कॉम्प्लेक्स में डालने की कोशिश की. व्हेन आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब, दे यूज्ड टू से, ये तुमने क्या किया है, ओहो क्या हुआ, तुम्हारे कोई दुख हो गया, कोई रोग लग गया तुम्हें, किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, क्या रीज़न है, आखिर तुम क्यों इतनी सादी हो गई हो. तो मैं हंसती थी. एंड आई टेल यू, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बड़े बड़े फंक्शंस में और बड़ी बड़ी महफिलों में जाया करती थी विद माई हिजाब एंड कॉन्फिडेंस. इतने कॉन्फिडेंस से जाती थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं विदाउट एंड ऑल दैट, जो नॉर्मल एक तरीक़ाकार है, वो कॉन्शियस हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ. अपने अंदर जो क्वालिटीज़ अल्लाह ने आपको अता की हैं उनको चेरिश करें, उनको देखें. आज लिस्ट बनाएं, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्वालिटीज़. कंपेयर नहीं करना अपने आप को. अगर आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड द अदर डे, येस्टरडे एक्चुअली, कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं भी हो, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं हो, मैं रिक्शे में बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली जाऊंगी और इतना उसको ओन करूंगी, रिक्शे में बैठ के जाने को मैं इतना ओन करूंगी और एंजॉय करूंगी कि लोग रिक्शे में बैठना फैशन बना लेंगे. सिमिलरली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि एक वक्त था जब लोग कहते थे कि ये हिजाब की मार्केट नहीं है, या हिजाब कहाँ कोई ख़रीदेगा, व्हाट आर यू डूइंग, एंड ये क्या तुम करना चाह रही हो, and this and that. And I used to say, I am going to create, I am going to make this fashion. And alhamdulillah, आज देखें कि किस तरह से
اللہ کی ذات نے اس میں آسانیاں پیدا کی ہیں. کتنے مختلف کتنے برانڈز آ گئے ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ میں اس چیز کو بہت اون کرتی ہوں. جس طرح سے میں نے کہا نا کہ میں رکشے پہ بیٹھ کے جاؤں گی تو میں اس کو بھی فیشن بنا دوں گی. اٹس آل اباؤٹ دا کانفیڈنس یو ہیو. آئی ریممبر دیر واز دس ٹائم جب میں نے پہلی گاڑی لی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میرا بہت سویر ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت سالوں پہلے, شروع میں, آج سے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 18-19 سال پہلے بہت سویر ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس کے بعد ظاہر گاڑی بالکل ٹوٹل لاس ہو گئی تھی, اینڈ آئی ڈنٹ ہیو اے کار اینڈ آئی ہیڈ ٹو ورک. یو نو واٹ آئی ڈیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, میں فوراً تو گاڑی خرید نہیں سکتی تھی. تو واٹ آئی ڈیڈ واز آئی وینٹ ٹو شو شاپ, اور وہاں سے میں نے جاگرس خرید لیے, اور میں پورا لاہور پیدل گھوما کرتی تھی. آئی ریممبر اس زمانے میں ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی تو ممی رکشے پہ اپنے آفس جایا کرتی تھیں. تو مجھے گلبرگ میں نا ایک جو راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہے وہاں پر اتار دیتی تھیں بس. پھر سارا گلبرگ اور پورا لاہور جو تھا وہ میں پیدل جایا کرتی تھی, پیدل گھوما کرتی تھی. Where there is a will, there is a way. No matter what you have, just be confident. No matter how you look, یہ چہرہ اللہ نے آپ کا بنایا ہے, own it. کبھی کمپیئر نہ کریں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ حلال طریقے سے کمائی کرتے ہیں, آپ کا کمپیریزن ہے ہی نہیں. اس رب کی نظر میں آپ کا کمپیریزن نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ کوئی شخص رشوت لے کے, چوری کر کے, 2 نمبری کر کے بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے, بہت عزت دار بنا ہوا ہے. کیسے کیوں کمپیئر کریں گے آپ اس کو اپنے اس شخص کے ساتھ؟ ناٹ ایٹ آل. یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ آف یور آنیسٹی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے. کیونکہ آپ کسی کا دل دکھا کے نہیں کما رہے, کیونکہ آپ کسی کے ساتھ 2 نمبری کر کے کچھ بھی نہیں کر رہے. اپنے رشتوں کے اندر یہ مخلصی لے کر آئیں, اپنے آپ کے اندر یہ کانفیڈنس لے کر آئیں. نو کمپیریزن. بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی کمپیریزن کر کے. ساری زندگی میں ایسے بچوں کو دیکھتی ہوں میری اپنی فیملی کے اندر. ایسے لوگ ہیں جن کا بچپن سے کمپیریزن ہوا اور آج وہ اتنے بڑے مقام پہ ہیں, اتنا اچھا جگہ پڑھ لکھ کے, بٹ کانفیڈنس لیول نہیں ہے. یقین کریں میں نے اپنی بیٹی کو کبھی کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا. اگر وہ مارکس ماشاء اللہ نوریہ جو میرے بھائی کی بیٹی ہے وہ 1st, 2nd, 3rd میں آ رہی ہوتی ہے اور پوزیشنز لے رہی ہوتی ہے, میں نے آج تک کبھی اپنی بیٹی سے نہیں کہا. I just tell her that I want you to focus on the concepts. آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہونا چاہیے, آپ کی اخلاقی اقدار اچھی ہونی چاہیے. میں تو ان ماؤں میں سے ہوں ہی نہیں جو کہیں کہ جی نمبر 1 آؤ. نو 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 نو. نمبر 1 اخلاق میں آؤ. نمبر 1 لوگوں کے ساتھ اچھی عادتوں میں آؤ, اچھے رویے میں آؤ. پڑھائی تو انسان پڑھ لیتا ہے بڑے اچھے. میں نے بڑے عہدوں کے اوپر بڑے منسٹرز کو اتنی بدتمیزیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں رات کے شوز میں, دیکھیں ذرا کیا یہ اخلاقیات ہیں. نہ اخلاقیات ہیں, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی تمیز ہے. ایسے بچے نہیں چاہیے. ایسے بچے چاہیے جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں, اعلیٰ تربیت ہوں ان میں, اور کمپیئر اپنے آپ کو نہ کریں. جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں ان کو انہانس کریں. سو رائٹ ڈاؤن, ٹیک اے پیپر اینڈ اے پین. ایک پیپر اور پین لیجئے اور لکھیے کہ آپ کی کوالٹیز کیا ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس پہ فوکس کریں. آپ کے بچوں کی اسٹرینتھ کیا ہے اس پہ فوکس کریں. زبردستی مت بنائیں کسی کو وکیل, زبردستی مت بنائیں ڈاکٹر اس لیے کیونکہ آپ کی بڑی بہن کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو آپ کی بھی بیٹی ڈاکٹر بنے. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں بہت نمبر 1 ہو. کسی کو لو کیٹیگری کا ڈاکٹر بنا دینا اس لیے کیونکہ آپ کی فیملی میں سارے ڈاکٹرز ہیں, اس سے بہتر ہے اس کو نمبر 1 ڈیزائنر بنا دیں. نمبر 1 اس کو مے بی اس کا انٹرسٹ اگر کنسٹرکشن میں ہے وہ کروا دیں. سو پلیز ٹرائی ناٹ ٹو کمپیئر یور کڈز, یور سیلف وتھ پیپل اراؤنڈ. آئی تھنک یہ ایک سب سے بڑی کامیابی اگر آج ہم نے یہ لرن کر لیا تو اس سے زیادہ بہترین چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ خود اپنے آپ میں ایک پرل ہیں, آپ خود اپنے آپ میں ایک سولیٹیئر ہیں, اور
آپ اپنی ذات میں خود ایک پھول ہیں. ایک پھول کا دوسرے پھول کے ساتھ کیسے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ سو آئی تھنک لائف از بیوٹیفل. حسن اور جمال کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا, اور یہ سیکھا میں نے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہے. ہم اپنی زندگی دیکھیں, اتنی کرم نوازیاں ہیں, اتنی. ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم سانس لیتے ہیں, ہم چل کے باتھ روم جاتے ہیں, باتھ روم سے واپس آ کے I mean, you know, we can talk, we can express, we can do what we want. ہمارا جو جی چاہتا ہے ہم کھاتے ہیں, الحمدللہ. ہمارا جی چاہتا ہے ہم محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہے اس کائنات میں کہ اس زمانے کے اندر لوگ ذکر نہیں کر سکتے تھے. سامنے آپ کے آئمہ معصومین ہوتے تھے, آپ ان کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. ہم کس طرح سے ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. صرف یہی ایک چیز اگر آپ سوچ لیں تو اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہو سکتی. الحمدللہ الحمدللہ. میں اس کا جتنا شکر ادا کروں. میں تو اللہ کی ذات کا ان تمام مشکلات جو مشکل زندگی میں میرے وقت گزرا ہے, میں اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتی کہ جو مشکلیں میں نے گو تھرو کی. کیونکہ اگر وہ ہم نہ گو تھرو کرتے تو ان خوشیوں کا احساس کیسے ہوتا, ان آسانیوں کا احساس کیسے ہوتا, کس طرح سے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے اگر ہم وہ مشکل وقت سے نہ گزرتے ہیں. لیکن میں جب A+ کے اوپر شو کیا کرتی تھی, مارننگ شو, تو میں نے وہاں پر ایک سیگمنٹ رکھا تھا بائی دا نیم آف A+ پاکستانی. اور میں آپ کو پتہ ہے اس شو میں کن لوگوں کو لے کر آتی تھی. میں اس کے اندر ایسے لوگوں کو لے کر آتے تھے جو عام لوگ ہوتے تھے, the ordinary people, and the ordinary people are the unsung heroes. They are the real heroes actually. تو میں ایک شخص سے ملی جو ایک گرجا چوک پہ ایک پیٹرول اسٹیشن ہے, وہاں پر کام کرتا تھا. اور جب میں وہاں جاتی تھی نا, آپ یقین کریں 2-3 کوالٹیز اس بندے کی جس سے میں نے سیکھا. ایک تو آپ جب وہاں میں جاتی تھی تو وہ ہنستا, یوں گرن منہ کے اوپر, اتنی بڑی اسمائل ہوتی تھی ان کے چہرے کے اوپر. اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کا نام تھا عاشق حسین. مجھے آج تک ان کا نام یاد ہے, یہ نام میں کیسے بھول سکتی ہوں ویسے. ان کا نام تھا عاشق حسین. ان کو میں نے اپنے شو پہ بلایا تھا, اس لیے بلایا تھا, اور ان کو میں نے ایوارڈ دیا تھا A+ پاکستانی کا. اور اس کا ریزن پتہ کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ جب میں وہاں پر کوئی بھی گاڑی آتی تھی تو وہ ایک تو اسمائل کرتے تھے, دوسرے وہ صاحب بھائی میرے اتنے اچھے طریقے سے سوچیں گاڑی کے شیشے صاف کرنا آج کل تو آپ جائیں تو وہاں پر بھی کر رہے ہوتے ہیں شیشے صاف, جو سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں جس پہ ہم بہت زچ ہو جاتے ہیں. بٹ ویسے شیشے میں نے صاف کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. He would do it, 1 with a pleasant face, 2 with اتنا نیٹ. اور تیسری کوالٹی ان کی یہ تھی, he never wanted anything. He was working there and he never wanted anything. کوئی وہ کرا کے ویٹ نہیں کرتے تھے کہ اب مجھے ٹپ ملے گی. No, he would just do that as it's his job and he would go. اور لوگ ان کو بلا کے کہتے تھے بھائی ان کو یہ پیسے دے دیں, all that. You understand? یہ چیز, it does not matter what you do. It does not matter کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, آپ پریزیڈنٹ ہیں اس ملک کے, آپ کوئی MNA MP ہیں, آپ کوئی منسٹر ہیں. نہ, کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو بیسٹ کر رہے ہیں, اس کو خوش دلی سے کر رہے ہیں, اس کو اسمائل کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ کرنے کے بعد اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہیں, یا ادھر ادھر کے لوگوں سے چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی کھڑے ہو کے تعریف کریں. نو, we need everything from Allah subhanahu wa ta'ala. I am being nice to my daughter. I want the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. مجھے میرے بچے کیا ریوارڈ دیں گے؟ کیا میری بچی مجھے کہے گی کہ ہاں آپ نے میری بڑی اچھی پرورش کی؟ نہیں, میں یہ کر رہی ہوں قربتاً اللہ. میں اپنی رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے بیہیو کرتی ہوں, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہوں. کیا وہ مجھے دنیا میں کہیں گے کہ بھئی واہ بہت اچھی ہے, اور لوگوں میں میری تعریف کریں گے؟ اگر یہ سوچ کے کیا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں اس کرنے کو. اور پھر کئی دفعہ آپ کسی کے ساتھ کر کے احسان اتنا جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا, ہم نے. نو, یہ کہنا ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے چنا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے.
خوشی کے ساتھ کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں, چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ کریں, اور اس کے بعد ان سے نہیں کچھ مانگنا, لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا. اللہ کی ذات آپ کو ایسا عطا کرے گی, اور ایسی ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے رب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پلیز اپنی امیدیں لوگوں سے مت لگائیں, کریں کام اللہ کے بندوں کے لیے, مگر امیدیں لوگوں سے مت لگائیں. This is the only way you can stay happy and always you'll be smiling. اور پھر آپ فخر سے کہیں گے ہم ہیں محمد والے محمد کے ماننے والے, الحمدللہ. اور اللہ ہمیں ایسی نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کمپیریزن کرنا ہی ہے نا تو چلیں پھر اس بات میں کرتے ہیں کہ اچھا کیا وہ اگر رسول اللہ آقا کا ماننے والا ہے تو کیا میں اس جیسا اچھا ہوں, اس بات میں کمپیریزن کرتے ہیں, اور اس میں اپنے آپ کو آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے. علی کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا, حق کا ساتھ دیتا ہے. کیا آپ ہیں ایسے؟ کیا آپ آقا کی محبت میں ویسے کھڑے ہونے والے ہیں جیسے امام علی ابن ابی طالب ساری زندگی کھڑے ہوئے؟ اگر ہیں اس چیز میں کریں نا کمپیئر, پیسوں میں, شہرت میں, دولت میں کیوں کمپیئر کریں؟ آئے ان چیزوں میں جب کمپیئر کریں گے پھر پوری جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح سے پنپے گی اور ابھرے گی اور آگے بڑھے گی. اگر کمپیریزن کرنا ہے تو اس چیز میں کریں کہ اچھا اس نے آج 4 لوگوں کو کھانا کھلایا, میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی قربتاً اللہ. آئیے اس بات میں کمپیریزن کرتے ہیں, اور جب اس چیزوں میں کمپیریزن کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ کی ذات بلند و بالا ہوتی جائے گی. بٹ کریں گے یہ سب کچھ قربتاً اللہ. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. شکر اس کی ذات کا کہ اللہ ہمیں بس اپنی راہوں میں استعمال کرے. اور بس تیاری پکڑ لیں, رمضان از اراؤنڈ دا کارنر, اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. نو کمپیریزن, کسی کے ساتھ نہیں کرنا, کسی کا نہیں کرنا, اور اپنی زندگی کو چل سے, سکون سے گزاریں, آرام سے انجوائے کر کے گزاریں. اور اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں اس فقیر کو یاد رکھیں, اور اپنی خوشیوں کا باعث خود بنیں, لوگوں کو نہیں بنانا خوشیوں کا باعث. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. لک آفٹر یور سیلوز اینڈ جسٹ انجوائے یور لائف, اینڈ اپنی زندگی کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول آقا محبوب کبریا اور ان کی آل کی محبت میں گزاریں, تاکہ لینے والا ہر سانس جو ہے وہ عبادت کی طرح گزرے. الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. لک آفٹر یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.